السلام علیکم۔ اردو ناول پلیٹ فارم میں خوش آمدید۔ میں ہوں ماہم۔ آج ہم پڑھیں گے بے شرم عشق کی ایپیسوڈ نمبر 17۔ از قلم حمیرہ فاطمہ۔ محبت سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ خود کو تباہ کر لینا کسی اور کی ذات میں۔ اشال اس وقت بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹی چلتے فین پر نظریں ٹکائے گہری سوچ میں محو سفر تھی۔ پہلی ملاقات سے لے کر کل ہوئی آخری ملاقات، ہر گزرتا لمحہ اسے عشق کی سیڑھیوں پر کامیابی سے چڑھاتا، اس کی سانسوں کو محتاج روح بناتا جا رہا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ کوئی ساحر ہی تھا؟ تبھی تو ہر بار نئے سرے سے سوچنے کا پہلو دے جاتا تھا۔ سراب تھا یا حاصل؟ کوئی سرا ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تھکی نہیں تھی وہ، کیونکہ یہ تو شروعات تھی، پر اتنی دوڑ گزرنے کے بعد بھی ایک نرم نظر تک نہ ملی تھی اسے۔ پھر کس آسرے بھاگتی؟ اس کے سمجھ سے پرے تھا۔ کیا وہ آج تک اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی ایک لمحے کے لیے اس نازک لڑکی کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ سامنے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ حیران ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کیسے اس سے پیار کر سکتے ہیں جو انہیں چھوڑ گئی؟ پر وہ پیار، ساری سوچیں جھٹکتے اس نے جلدی سے اٹھ کر کبڈ کھولا اور آسمانی رنگ کی شرٹ کے نیچے ڈارک بلو پینٹ نکالی تھی۔ 10 منٹ میں وہ مرر کے سامنے تیار کھڑی تھی۔ شرٹ کی آستینیں فولڈ کیے، اس پر بٹن فکس کیا، گولڈن بالوں کا میسی جوڑا بنایا۔ بلیک جوگرز اور بلیک ہوڈی پہنتے وہ تیزی سے گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ مسز شاہ اور دادی کمرے میں تھے، جبکہ اذلان شاہ دن کے وقت میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے اور ان کی واپسی صبح ہی ہونی تھی۔ ہیوی بائک لیتے وہ گھر سے نکل چکی تھی اور بائک کا رخ خان پیلس کی طرف تھا۔ اپنی منزل پر پہنچتے گہرا سانس لیے اس نے بائک روکی اور گھر کے بیک سائڈ پر اسے سٹینڈ کیا۔ اپنی اس ایڈونچرس نیچر کی وجہ سے وہ یہ سب کام کر چکی تھی، اس لیے اسے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا کودنے میں۔ ابھی اس نے سمیر کی بائک کو نکلتے دیکھا، جس کی بیک سائڈ پر جیا بھی بیٹھی تھی، مطلب وہ گھر میں اکیلے تھے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ آرام سے قدم لیتے اس نے داخلی دروازہ عبور کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ اب بھی نکلے تھے، اسی لیے دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ اندر بھی واقعی شاہی پیلس تھا، پر اب اس گھر میں اس وجیح مرد کا کمرہ وہ کہاں سے ڈھونڈتی؟ کچھ سوچتے اس نے اوپر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ باری باری وہ سارے کمرے چیک کر رہی تھی، جب ایک کمرے نے خود بخود اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہاں سے محسوس ہونے والی خوشبو، اس نے کھڑے کھڑے لمبا سانس کھینچا اور بے دھڑک اس کمرے میں انٹر ہو گئی۔ سامنے ہی وہ شخص بیڈ پر گہری نیند میں تھا۔ وہ آہستہ سے مسکراتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ چہرے پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ کا بسیرا تھا۔ نظریں کسی بےتاب پرندے کی طرح اس شخص کے چہرے پر گڑی تھیں۔ دل نے شدت سے خواہش کی کہ کاش وہ شخص پورا کا پورا اس کا ہو جائے۔ آہستہ سے ہاتھ بڑھا کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا، پر وہ دوبارہ سے سلکی ہونے کی وجہ سے ماتھے پر بکھر گئے تھے۔ یہ بھی میری طرح ڈھیٹ ہیں، آپ چاہیں تو بھی آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ وہ وقت دور نہیں ہے میر، جب پورے استحقاق سے اس کمرے میں آؤں گی۔ میں جانتی ہوں وہ دھوکے باز آپ کی محبت تھی، پر اشال اذلان شاہ خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ ایک آخری مسکراتی نگاہ ان کے وجود پر ڈالتے وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی تھی، جب نظر ٹیبل پر رکھی ڈائری پر گئی۔ کچھ سوچ کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھے۔ وہ جانتی تھی یہ ان کی پرائیویسی ہے، پر وہ ان کے دل کے رازوں کو جاننا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے بنا ڈرے آرام سے ڈائری اٹھائی تھی۔ سوری پلیز، میری مجبوری ہے۔ محبت بھری نظر اس وجیح چہرے پر ڈالے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے تیزی سے باہر نکل گئی۔
پیچھے سائیڈ سے واپس بیک طرف کودتے اس کے ہاتھوں پر ہلکی سی خراش آ گئی تھی، پر اس سے مکمل نظر انداز کرتے وہ بائک پر سوار ہوتی گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر آتے اس نے فریش ہو کر نائٹ سوٹ پہنا۔ پہلے تو اس کا ارادہ ڈائری پڑھنے کا تھا، پر تھکاوٹ کی وجہ سے نیند غالب آ گئی تھی۔ جب ہی اس نے ڈائری تکیے کے نیچے رکھ دی اور آخری خوبصورت سے سرشار ہوتے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح فجر کے وقت المیر وجدان خانزادہ کی آنکھ کھلی، تب انہیں اپنے آس پاس الگ سی خوشبو محسوس ہوئی، پر اپنا خیال جھٹکتے وہ وضو کرنے چلے گئے۔ نماز اور دعا سے فارغ ہو کر اب صحیح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیا واقعی کوئی کمرے میں آیا تھا؟ آیا تھا تو کون؟ شاید جیا آئی ہو، اس کے پرفیوم کی سمیل ہو۔ پر یہ سمیل ہے، آئی فیل اٹ، بٹ ویئر؟ دماغ مختلف الجھنوں میں گھرا تھا جب دل نے ایک نام لیا، اشال۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سے جنگل کا وہ منظر گزرا جب اشال کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ کیا میں نے یہ خوشبو وہاں محسوس کی تھی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بھلا اس کی خوشبو میرے کمرے میں کیسے آ سکتی ہے؟ دماغ پر حاوی ہونے والی ہر سوچ کو جھٹکتے وہ خود کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، پر دل ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اچانک ہی ان کا دھیان ٹیبل کی طرف گیا، وہاں پین پڑا تھا۔ میں نے ڈائری رکھی تھی یہاں، کہاں گئی؟ نو، وہ نہیں آ سکتی۔ وہ کیسے؟ دل نے ایک بار پھر سے سوچوں کا رخ اس پری پیکر کی طرف موڑا۔ ڈیم اٹ! اب کہ انہیں سخت غصے نے گھیرا تھا، آنکھوں میں سرخیاں اترنے لگی تھیں، گردن اور بازوؤں کی گرین وینز واضح ہوئی تھیں۔ کیوں آئی تھی وہ لڑکی میرے کمرے میں؟ ہاں، وہی آئی تھی، اور میری ڈائری بھی۔ دل کر رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دیں۔ وہ کیوں ان کی سوچوں تک رسائی چاہتی تھی جب انہوں نے آج کسی پر واضح نہیں ہونے دیا تو؟ شائنہ! بھاری گھمبیر لہجے میں کی گئی سرگوشی نے شائنہ کی پلکیں آرزوں پر گرا دی تھی۔ پیاری تھی وہ، پر اصل حسن تو خان کی محبت نے چڑھایا تھا۔ تمام دوستوں سے فارغ ہو کر وہ لوگ اس وقت کمرے میں آئے تھے جب شائنہ نے بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلایا اور گھونگھٹ لیے بیٹھ گئی۔ خان نے نفی میں سر ہلاتے اس کا گھونگھٹ ہٹایا تھا۔ خان، میری منہ دکھائی؟ اس نے فوراً سے ہاتھ آگے کیا۔ آدھی رات تو یوں ہی ضائع ہو گئی، باقی بھی ایسے ہی ضائع کرنی ہے، خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ بھی منہ بنا گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میری منہ دکھائی دیں خان، اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں میں کہ کیا بتاؤں؟ اس نے جیسے اپنی طرف سے بڑا مشکل کام کر لیا تھا۔ ہاں، وہ تو تمہیں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کتنی محنت ہوئی ہے۔ آپ کا مطلب میں پیاری نہیں ہوں؟ وہ اس کے وجیح چہرے کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں بولی۔ خان کی یہ بات اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ ارے تم ناراض کیوں ہو رہی ہو یار، مذاق کر رہا تھا۔ میری نظر سے دیکھو تو اپنے حسن پر غرور کرو گی، خان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے بھاری بوجھل لہجے میں کہا تھا، جس پر اس کے چہرے پر ایک پرمسرور مسکراہٹ آئی تھی۔ واؤ پریٹی! خان نے اس کے سامنے ڈائمنڈ کی خوبصورت چین جس پر اے الفابیٹ لکھا تھا کیا، جسے دیکھ اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ تمہاری منہ دکھائی! آگے بڑھ کے وہ لاکٹ اس کے وجود کا حصہ بنایا تھا۔ حسین! یہ سرگوشی خان کی تھی، جس پر اس کے چہرے پر مغرورانہ مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ اس کے بعد خان نے نہایت نرمی سے اسے اپنی محبت کا اعتراف اپنے ہر عمل سے ظاہر کیا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں ان کی ڈائری لے کر آئی ہوں تو؟ وہ سامنے رکھی ڈائری کو دیکھ دل میں مختلف قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ایسی کوئی فکر تب لاحق نہیں تھا جب وہ دھڑلے سے ان کے گھر گئی تھی، پر شاید اب عقل آئی تھی کہ وہ بڑی بے وقوفی کر چکی ہے۔ خیر ہو گئی، اگر میں لے بھی آئی تو کیا ہوا؟ اس نے خود کو نارمل کیا اور فوراً سے اٹھ کے باہر آ گئی، پر سامنے کھڑے اس وجیح مرد کو دیکھ اس کا آدھا سانس سینے میں اٹک گیا۔ او نو! اس نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں کہ شاید یہ اس کا وہم ہو۔ اب وہ بند آنکھوں سے ہی ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔
ایک لمحے کے لیے المیر وجدان خانزادہ کا غصہ اڑ سا گیا تھا۔ اس کی اس معصوم حرکت پر ان کا غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ وجیح چہرے پر دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا، پر وہ مسکراہٹ لمحے کے حصے میں غائب ہو چکی تھی۔ سمیر اگر یہ مسکراہٹ دیکھ لیتا تو شاید اب تک شکرانے کی نفل پڑ چکا ہوتا۔ تو میرے گھر آئی تھی؟ اب کے سارے لحاظ بالائے طاق رکھے انہوں نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ لہجے میں دور دور نرمی کا عنصر نہیں تھا۔ اشال کی تو سانسیں رکنے لگی تھیں۔ ہاں، نہیں تو نہ میں کیوں؟ اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا جواب دے۔ جھوٹ مت بولنا، تمہاری اڑی رنگت بتا رہی ہے کہ تم آئی تھی، شہادت کی انگلی دکھائے جھوٹ بولنے سے باز رکھا۔ دیکھیں مجھے ڈرائیں مت، مجھے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے پلیز۔ بولتے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ہچکولے لے رہی تھی، ساتھ ہی چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا۔ اب وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ ابھی تو ڈانٹا بھی نہیں اور یہ حال ہے کہ وہ ڈانٹ سننے کے سٹیٹ پہ ہی نہیں تھی۔ اف یہ لڑکی یہ سارے اوٹ پٹانگ کام کرتی ہی کیوں ہے؟ رونا بند کرو، ڈانٹ نہیں رہا ہوں، صرف دریافت کر رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اپنا لہجہ نرم کرنا پڑا۔ وہ ویسے ہی اس گھر کھڑے ہو کر کسی قسم کا سکینڈل فیس نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ کے گھر نہیں آئی، آپ کو پکا غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ اب وہ قدرے سنبھل چکی تھی۔ اگر ہو اسے علم ہوتا وہ یوں آ جائیں گے تو وہ پہلے ہی خود کو پریپیئر کر لیتی، پر ایسا نہ ہو سکا، سو اسے ایٹ دا مومنٹ یہی خیال آیا جو کافی کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اشال اگر تم آئی بھی تھی میں کچھ نہیں بولوں گا، مجھے بس میری ڈائری دے دو۔ انہوں نے تحمل سے اپنی بات کی تھی، پر اب صحیح معنوں میں ان کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ کون سی ڈائری؟ وہ چونکی تو وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگے کہ آیا وہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ لڑکی پہیلی تھی، وہ اس میں قطعی بھی الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ ڈونٹ بی سو ڈرامیٹک، برنگ مائی ڈائری بیک۔ برف کی مانند ٹھنڈا لہجہ محسوس کیے اشال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ جس قدر پر یقین تھے اشال کا اپنا بناوٹی یقین ڈگمگانے لگا تھا۔ اوکے، اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ ایسی بات کر لیں، مجھے اچھا لگے گا، میرا دل بھی خوش ہو جائے گا، یہ بہانے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اشال کی بات پر ان کا ذہن بھگ سے اڑا تھا۔ مطلب کیا بکواس کر رہی تھی یہ لڑکی؟ واٹ نہیں، ویٹ، میں مما سے پوچھ لوں، پھر ہم کہیں باہر چلتے ہیں، اچھے سے بات ہو جائے گی اور پھر ہمارے درمیان گو ٹو ہیل۔ اس کی مسلسل چلتی زبان کو مقابل کے 3 لفظی جملے نے بریک لگائی تھی۔ اشال نے حیرانی سے انہیں دیکھا جو شدید غصے کے عالم میں اسے گھورتے جا چکے تھے۔ انہیں سچ میں یہاں آنے پر پچھتاوا ہوا تھا جو ان کے چہرے سے ظاہر تھا۔ اشال نے ہونٹوں کے کارنر کو دانتوں تلے دبائے امڑنے والی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ اینڈ دا بیسٹ ایکٹر پلس اسکرپٹ رائٹر پلس امیزنگ ڈائریکٹنگ ایوارڈ گوز ٹو اشال اذلان شاہ۔ یوہو! وہ خوشی سے جھومتی مسکرا دی۔ صبح صبح دیدار یار نصیب ہو گیا، اب تو سارا دن اچھا گزرنے والا ہے۔ اس نے اپنے آپ میں کھڑے مسکراتے دیکھ سامنے سے آتی نوری بھی مسکرائی۔ اللہ سائیں آپ کو دنیا جہان کی خوشی نصیب کرے، اس نے دل سے دعا مانگی تھی۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ میں تم سے محبت کروں؟ تم تو ایک ذریعہ تھی اشال تک پہنچنے کا، پر تم بھی بیکار ثابت ہوئی۔ ماضی سے بھٹکتی ایک یاد اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرائی تو ان آنکھوں میں نمی نے احاطہ کیا۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی جبکہ قدموں کے زور پر اشال کا سکتہ ٹوٹا۔ اف، یہ آئی بھی اور چلی بھی گئی پاگل۔ نفی میں سر ہلاتے روم سے اپنا بیگ لیتے وہ بھی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔